بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تسبیح جبرائیل نے بتائی تھی۔ اللہ یہ تسبیح پڑھنے والے کو 1000 حج و عمرہ کا ثواب اور قضا نمازیں ادا تصور فرماتا ہے۔ تسبیح پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دے، پانی کو روک دے، آگ کو بجھا دے اور گناہوں کو مٹا دے گی۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ محترم ناظرین، ایک عظیم راز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بتائی ہوئی وہ خاص دعا، رات کا پچھلا پہر تھا، مدینہ کی فضاؤں میں سکون اور خاموشی کا راج تھا۔ آسمان پر چمکتے ستارے گواہ تھے کہ آج کچھ غیر معمولی ہونے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر رحمت میں لپٹے عبادت میں مصروف تھے کہ اچانک جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے۔ نور کی روشنی پھیل گئی، ہوائیں مہک اٹھیں اور فرشتے ادب سے جھک گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک ایسا راز لے کر آیا ہوں جو قیامت کے دن بندے کو ایسا مقام عطا کرے گا کہ لوگ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ اس کے چہرے سے نور پھوٹے گا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ سب کہیں گے یہ کون ہے؟ کوئی نبی ہے یا کوئی ولی یا کوئی مقرب فرشتہ ہے؟ ایک فرشتہ پکارے گا، نہیں، یہ وہ خوش نصیب ہے جس نے زندگی میں ایک مرتبہ یہ کلمات پڑھے تھے جو میں آج آپ کو سکھانے آیا ہوں، اور پھر یہ بندہ بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ پل صراط پر بجلی کی مانند گزرے گا جیسے وہ کبھی گنہگار تھا ہی نہیں۔ اگر اس کے گناہ سمندروں کی جھاگ، درختوں کے پتوں اور بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہوں، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا۔ اسے 1000 مقبول حج و عمرے کا ثواب ملے گا۔ اگر یہ کلمات آگ پر پڑھے جائیں تو وہ فوراً بجھ جائے گی، پہاڑ پر پڑھے جائیں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی پیاسا ہو اور یہ دعا پڑھے تو وہ فوراً سیراب ہو جائے گا۔ اگر کوئی بھوکا ہو اور یہ دعا پڑھ لے تو رزق کا دروازہ اس پر کھل جائے گا۔ اگر کوئی حافظ قرآن نہ بن پا رہا ہو تو ان کلمات کے ذریعے اس کے حافظے میں قرآن سما جائے گا۔ وہ مبارک کلمات یہ ہیں۔ محترم ناظرین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے یہ کلمات رات اور دن میں پڑھے، مجھے وہ شرف نصیب ہوا جو دنیا کی سب سے بڑی دولت سے بڑھ کر تھا۔ مجھے خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف عطا ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب بھی میں نے کسی حاجت کے لیے یہ دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا۔ میری ہر دعا قبول ہوئی، کبھی بھی رد نہ ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پاک حفظ کرنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کوشش کرتا ہوں مگر قرآن مجھے یاد نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، یہ کلمات پڑھ کر دعا کرو، تمہیں قرآن یاد ہو جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کلمات پڑھے اور پھر قرآن ان کے سینے میں اتر گیا۔ کیا آپ بھی ان کلمات کو جاننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن بغیر حساب جنت میں داخل ہوں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ پل صراط پر بجلی کی طرح پار ہو جائیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہر حاجت پوری ہو؟ یہ وہ راز ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام خود لے کر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میری امت میں 70,000 افراد دکھائے گئے جو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، بدشگنی نہیں لیتے اور اللہ پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا کریں کہ میں بھی ان میں شامل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ان میں شامل ہو۔ پھر ایک اور شخص نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے بھی دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عکاشہ تم سے سبقت لے گا، حشر کا دن سورج سوا نیزے پر ہوگا،
زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہے، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، ہر شخص خوف زدہ ہے کہ نہ جانے اس کے اعمال کا کیا فیصلہ ہوگا۔ اسی ہجوم میں ایک چہرہ چمک رہا ہوگا، نہیں بلکہ لوگ کہیں گے یہ تو نور ہے، ایسا نور جو 14ویں رات کے چاند کی طرح جگمگا رہا ہے۔ لوگ حیران ہیں، سرگوشیاں ہو رہی ہیں، یہ کوئی نبی ہے، کوئی مقرب فرشتہ، آخر یہ کون خوش نصیب ہے؟ آسمان سے ایک اعلان ہوتا ہے، یہ وہ بندہ ہے جس نے یہ کلمات پڑھے تھے جو اللہ کے خاص بندوں کے نصیب میں لکھے گئے، اور پھر وہ شخص بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ پل صراط پر یوں گزر جاتا ہے جیسے تیز ہوا کا جھونکا، اس کے گناہوں کا نام و نشان تک نہیں رہتا، گویا وہ دنیا میں بھی کبھی تھا ہی نہیں۔ اس کے اعمال نامے میں 1000 حج و عمرے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ وہی کلمات ہیں جو پیاسے کو سیراب کر دیتے ہیں، بھوکے کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں، آگ کو فوراً بجھا دیتے ہیں۔ حافظ قرآن کو ایسا حافظہ عطا کرتے ہیں، الفاظ دل پر نقش ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے یہ کلمات پڑھے اور اسی رات خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے ہر حاجت کے لیے یہ دعا پڑھی اور کبھی رد نہ ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی دیتے ہیں، مجھے قرآن یاد کرنے میں مشکل تھی، میں نے یہ کلمات پڑھے اور قرآن میرے سینے میں اتر گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میں تلوار تھامتا تو میرا دل اللہ کے نور سے روشن ہو جاتا، میں یہ کلمات پڑھتا جو زمین و آسمان کے درمیان پل باندھ دیتے ہیں، اور پھر میری تلوار روشنی کی مانند لمبی ہو کر دشمن کے سینے میں اتر جاتی، میں جہاں چاہتا میرا وار وہیں جاتا اور پہاڑ میرے سامنے موم کی طرح پگھل جاتے۔ میری تلوار صرف فولاد کی نہیں تھی بلکہ اس میں اللہ کے حکم کی بجلی دوڑتی تھی، دشمن میرا نام سنتے ہی لرز اٹھتے، میدان جنگ میری ضربوں سے گونجنے لگتا اور میں دیکھتا کہ فتح میرے قدموں میں آ گری۔ اللہ نے مجھے وہ ہاتھ عطا کیے جو ظلم کا بوجھ کاٹ دیتے، وہ ہاتھ دیے جو حق کا جھنڈا بلند کرتے، اور وہ نظر دی جو آنے والے وقت کی چالوں کو ڈھانپ لیتے۔ مجھے جنگوں میں کامیابی میری طاقت سے نہیں بلکہ اس کامل یقین سے ملی کہ میں حق پر تھا، اور حق کی حمایت میں میرا ہر وار بجلی کی کڑک اور ہر قدم شیر کی گرج تھا۔ یہ وہ خزانہ ہے جسے جبرائیل امین علیہ السلام خود لے کر آئے، وہ راز جو قیامت میں نجات کا ذریعہ بنے گا۔ یہ ایک حیران کن منظر تھا۔ ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک اجنبی شخص مسجد میں داخل ہوا۔ اس کے کپڑے نہایت سفید، بال کالے اور سفر کے کوئی آثار نہ تھے، کسی نے اسے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آیا، بالکل سامنے بیٹھ کر گھٹنوں سے گھٹنے ملا دیے اور ہاتھ اپنے زانوں پر رکھ دیے۔ اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور استطاعت ہو تو حج کرو۔ اجنبی نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ وہ حیران تھے، یہ شخص سوال بھی کر رہا تھا اور خود ہی جواب کی تصدیق بھی کر رہا تھا۔ پھر اس نے پوچھا، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، قیامت کے دن اور تقدیر پر ایمان رکھو، چاہے وہ اچھی ہو یا بری۔ اس شخص نے وہی کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ میں نے اس سے پوچھا، مجھے احسان کے بارے میں بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ ہو تو کم از کم یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس اجنبی نے قیامت کی نشانیاں پوچھیں
اور کچھ نشانیوں کا ذکر کے بعد وہ چلا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، جانتے ہو یہ کون تھا؟ صحابہ نے کہا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل امین علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے دجال ظاہر ہوگا جو دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی دوسری آنکھیں اوپر کی طرف ابری ہوئی ہوں گی۔ وہ لوگوں کو جنت اور جہنم دکھائے گا، لیکن اس کی جنت اصل میں جہنم ہوگی اور اس کی جہنم اصل میں جنت ہوگی۔ صحابہ حیران ہو کر سن رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، وہ زمین میں 40 دن تک رہے گا، لیکن وہ دن اس طرح ہوں گے، پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی دن عام دن جیسے ہوں گے۔ صحابہ نے فوراً پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو دن 1 سال کے برابر ہوگا، کیا اس میں ہم صرف 5 نمازیں پڑھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ وقت کا حساب کر کے نماز ادا کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال پوری زمین پر تیزی سے سفر کرے گا جیسے بادلوں کو ہوا اڑاتی ہے۔ وہ مدینہ اور مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا کیونکہ وہاں فرشتے اس کی حفاظت کریں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے قتل کی خبر سنائی۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دمشق کے مشرق میں سفید مینار پر اتریں گے، ان کے ہاتھوں میں نیزہ ہوگا۔ وہ درج اسرائیل کے قریب ایک جگہ میں قتل کریں گے۔ ایک رات جب کہ مکہ خاموش تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانی سفر پر لے جایا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو بیت المقدس مسجد اقصی لے گئے، جہاں تمام انبیاء نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی۔ پھر آپ کا سفر آسمان کی طرف ہوا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جو بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ یہاں جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے آگے جانے کی مجھے اجازت نہیں، یہاں سے آپ کو اکیلے جانا ہوگا۔ اور پھر اللہ رب العزت سے ملاقات ہوئی، جہاں 50 نمازوں کا حکم ہوا جو بعد میں 5 کر دی گئیں، لیکن ان کا اجر 50 ہی کا رکھا گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے تو کفار نے مذاق اڑایا، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے تو یہ سچ ہے۔ محترم ناظرین، حدیث قدسی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا، بس تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاتا ہوں، بس مجھ سے کھانے کا سوال کرو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں پہناتا ہوں، بس مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، بس مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، اگر تم سب کے سب چرند پرند اور جن و انس ایک میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگو اور میں سب کو عطا کر دوں تو میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہ ہوگی جتنا کہ سمندر میں سوئی ڈبونے سے پانی کم ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو نہ مال۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا،
لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، بس اس کی نیکیاں ان لوگوں میں بانٹ دی جائیں گی۔ اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور حقوق باقی رہے تو ان لوگوں کے گناہ اس میں ڈال دیے جائیں گے اور پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ایک کوڑی، دوسرا گنج، تیسرا نابینا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمانا چاہا، بس ان کے پاس ایک فرشتہ آیا۔ سب سے پہلے کوڑی کے پاس آیا اور پوچھا، تمہیں کیا چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، اچھا رنگ اور اچھی جلد، تاکہ لوگ مجھ سے نفرت نہ کریں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو وہ خوبصورت ہو گیا۔ پھر پوچھا، تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا، اونٹ، بس اسے حاملہ اونٹنی دے دی گئی۔ پھر گنجے کے پاس آیا اور پوچھا، تمہیں کیا پسند ہے؟ اس نے کہا، اچھے بال، تاکہ لوگ مجھ سے نفرت نہ کریں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو وہ خوبصورت ہو گیا۔ پھر پوچھا، تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا، گائے، پھر اسے حاملہ گائے دے دی گئی۔ پھر نابینا کے پاس آیا اور پوچھا، تمہیں کیا پسند ہے؟ اس نے کہا، اللہ مجھے بینائی عطا کرے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو وہ نابینا ٹھیک ہو گیا۔ پھر پوچھا، تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا، بکری، بس اسے حاملہ بکری دے دی گئی۔ یہ سب جانور بڑھتے گئے یہاں تک کہ ان کے پاس وادیاں بھر گئیں۔ پھر فرشتہ کوڑی کے پاس اس کی پرانی حالت میں آیا اور کہا، مجھے کچھ دو، میں محتاج ہوں۔ اس نے کہا، یہ سب میرا آبائی مال ہے۔ فرشتے نے کہا، اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تمہیں پہلے جیسا کر دے۔ پھر گنجے کے پاس گیا، اس نے بھی انکار کیا تو دعا دی کہ اللہ تجھے پہلے جیسا کر دے۔ پھر نابینا کے پاس آیا اور کہا، میں مسکین اور مسافر ہوں، مجھے کچھ دو۔ اس نے کہا، یہ سب مال اللہ کا دیا ہوا ہے، لے جتنا چاہے۔ فرشتے نے کہا، اپنا مال اپنے پاس رکھ، یہ محض آزمائش تھی، اللہ تجھ سے راضی ہوا اور تیرے ساتھیوں سے ناراض ہو گیا۔ ایک عظیم راز، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بتائی ہوئی وہ خاص دعا۔ رات کا پچھلا پہر تھا، مدینہ کی فضاؤں میں سکون اور خاموشی کا راج تھا۔ آسمان پر چمکتے ستارے گواہ تھے کہ آج کچھ غیر معمولی ہونے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر رحمت میں لپٹے عبادت میں مصروف تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے۔ نور کی روشنی پھیل گئی، ہوائیں مہک اٹھیں اور فرشتے ادب سے جھک گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک ایسا راز لے کر آیا ہوں، قیامت کے دن بندے کو ایسا مقام عطا کرے گا کہ لوگ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ اس کے چہرے سے نور یوں پھوٹے گا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ سب کہیں گے، یہ کون ہے؟ کون نبی ہے یا کوئی ولی ہے یا کوئی مقرب فرشتہ ہے؟ تب ایک فرشتہ پکارے گا، نہیں، یہ وہ خوش نصیب ہے جس نے زندگی میں ایک مرتبہ وہ کلمات پڑھے تھے جو میں آج آپ کو سکھانے آیا ہوں۔ پھر یہ بندہ بغیر کسی حساب و عذاب کے جنت میں داخل ہوگا، پل صراط پر بجلی کی مانند گزرے گا جیسے وہ کبھی گناہ گار تھا ہی نہیں، اگرچہ اس کے گناہ سمندروں کی جھاگ، درختوں کے پتوں اور بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا، 1000 مقبول حج و عمرہ کا ثواب ملے گا۔ اگر یہ کلمات آگ پر پڑھے جائیں تو وہ فوراً بجھ جائے گی، پہاڑ پر پڑھے جائیں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اگر کوئی پیاسا ہو اور یہ دعا پڑھے تو فوراً سیراب ہو جائے گا، اگر کوئی بھوکا ہو اور یہ دعا پڑھے تو رزق کا دروازہ اس پر کھل جائے گا، اگر کوئی حافظ قرآن نہ بن پا رہا ہو، ان کلمات کے ذریعے اس کے حافظے میں قرآن سما دیا جائے گا۔ وہ بابرکت کلمات یہ ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ محترم ناظرین، آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے،
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھ کر آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ یہ تسبیح آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ آپ یہ تسبیح چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں پر فضل و کرم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔